السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت اور چین کی جھڑپیں اچانک بڑی جنگ میں بدل سکتی ہیں۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا کے مطابق صورتحال بہت کشیدہ ہے اور کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اب انحصار اس چیز پر ہے کہ فریقین ایک علاقے میں بھڑکتی آگ کو کس طرح باقی ملک میں پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ بھارت اور چین کے مابین کئی ماہ سے زیادہ جاری رہنے والے فوجی تنازع کے بعد ماہرین نے یہ کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ممالک جو پہلے ہی جون میں کئی دہائیوں کے بعد ایک خونی جھڑپ میں پڑ چکے ہیں، ان کے درمیان جاری کشیدگی غیر ارادی جنگ کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ 45 سالوں سے تحریری اور غیر تحریری معاہدوں کی ایک طویل سلسلے کے باوجود اس سرحد پر ایک بے چینی ہمیشہ برقرار رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے جاری مختصر جھڑپوں نے یہاں صورتحال کو غیر متوقع بنا دیا ہے۔ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ دونوں طرف سے کسی بھی غلط اندازے کی سنگین نتائج برآمد ہوں گے، جن کی گونج اس سرد صحرائی خطے سے باہر تک جائے گی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا کے مطابق صورتحال بہت کشیدہ ہے اور کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اب انحصار اس بات پر ہے کہ فریقین ایک علاقے میں بھڑکتی آگ کو کس حد تک پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ دونوں ایشیائی طاقتوں نے ایسے متعدد لا حاصل مذاکرات کیے جن میں بنیادی طور پر فوجی کمانڈر شامل رہے۔ ان مذاکرات کو سیاسی قبولیت بخشنے کا اشارہ دیتے ہوئے دونوں ممالک کے وزرائے دفاع نے جمعہ کے روز روسی دارالحکومت میں اس تعطل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 4 ماہ قبل لداخ میں ٹکراؤ کے بعد فریقین کا یہ پہلا اعلیٰ سطحی براہ راست رابطہ تھا۔ قبل ازیں مئی کے شروع میں دونوں طرف سے فوجیوں کے مابین شروع ہونے والے اس جھگڑے سے پہلے سرحد پر تناؤ شروع ہوا۔ جون میں صورتحال ڈرامائی طور پر بگڑتی چلی گئی جب بھارت کے مطابق چینیوں نے ڈنڈوں، پتھروں اور مکوں کے ساتھ لڑائی کی، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ چین نے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔ یہ تنازع دنیا کے بلند ترین علاقے اور وہاں واقع ایک ایسے گلیشیئر پر ہے جو دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی نظام کو پانی فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یونیورسٹی آف بیجنگ کے پروفیسر برائے بین الاقوامی تعلقات وانگ لیان نے کہا کہ کسی بڑی جنگ کا امکان نہیں ہے کیونکہ حالیہ جھڑپوں میں دونوں فریقین نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی دہلی پر چین مخالف جذبات کا دباؤ ہے اور چین کے خلاف سخت امریکی اقدامات سے اس کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ وانگ لیان نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت بڑے پیمانے پر فوجی تنازع بڑھا سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ دونوں فریقین کچھ تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی کہتے ہیں کہ جون کی مہلک جھڑپ کے بعد بھارت نے سرحدی جنگ کے اصول کو تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی فوجی کمانڈروں کو چینی فوجیوں کی جانب سے کسی بھی قسم کے کارروائیوں کا مناسب رد عمل دینے کی آزادی دی گئی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں اور ریٹائرڈ جنرلوں سمیت بھارت کی اسٹریٹجک برادری کے ممبران کا کہنا ہے کہ چین کی فوج نئے محاذ کھول کر باہمی عدم اعتماد کو گہرا کر رہی ہے اور سردیوں سے پہلے فوری طور پر دستبرداری میں تاخیر کر رہی ہے، جبکہ اس خطے میں درجہ حرارت -50 ڈگری سیلسیس یعنی -58 فارنہائٹ تک گر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں یہاں فوج تعینات کرنے کی لاگت بھارت کی معیشت کے لیے بھیانک ہوگی، جو پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ بھارت کی فوج کے لیے ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ چین کے کلیدی اتحادی پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر اس کا کئی دہائیوں پرانا علاقائی تنازع بھی ہے۔ بھارتی فوجی پالیسی سازوں کا کہنا ہے کہ اگر بھارت اور چین کے مابین ایک باقاعدہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، جس سے بھارت کے لیے اور بھی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے گزشتہ ہفتے پاکستان کو تنبیہ کی کہ وہ چین کے ساتھ پیدا ہونے والے اس بحران سے فائدہ اٹھانے کا سوچے بھی مت۔ the terrorism into other regions of our country. So we find the threat from there will mainly be in the form of proxy war. But should any threat develop along our northern borders,
Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted and they are not able to succeed in their mission, but in fact they may suffer heavy losses should they attempt any misadventure. کہ پاکستان شمالی سرحدوں پر بڑھنے والے کسی بھی خطرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہمارے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے. انہوں نے تنبیہ کیا کہ پاکستان نے اگر کسی مس ایڈونچر کی کوشش کی تو اس سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. بپن راوت نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر لداخ کو ایک وفاقی سرزمین قرار دیا اور اگست 2019 میں اسے کشمیر سے علیحدہ کر دیا. چین اس اقدام کی شدید مذمت کرنے والے ممالک میں شامل تھا جس نے اسے سلامتی کونسل سمیت بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا. کچھ بھارتی اور چینی اسٹریٹجک ماہرین کے مطابق پاکستان کے اس اقدام نے چین کے ساتھ موجودہ تناؤ میں بے پناہ اضافہ کیا جس کے نتیجے میں جون کا سرحدی تصادم ہوا. دفاعی تجزیہ کار اور ماہر چینی امور پروین سوہنی نے کہا ہم ایک انتہائی مشکل مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. دونوں ممالک جنگ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اگر کسی جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پاکستان کشمیر کو گھیرے میں لے لے گا. یہ کشمکش 3 محاذوں پر پھیل جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں انور ٹی وی. ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد پہنچے. شکریہ.